اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیت 38، 39، 40۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اس صورت اور اس آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم میں سے کئی لوگوں کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ کتاب کا علم کون سا تھا اور کون سی اس کتاب کی آیت پڑھی گئی اور اس کے جو عامل تھے کہ انہوں نے پڑھا اور پلک جھپکنے میں تخت آ گیا۔ تو پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی میں قرآن شریف کی کوئی آیت کو پڑھتی ہوں، اس کو سمجھتی ہوں اور باقاعدہ اس کو مطلب آپ لوگ تک پہنچانے سے پہلے میری عادت یہی ہے کہ میں اس کو چیک کرتی ہوں کہ آیا یہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے تو یہ کتنے لوگوں سے مطلب اور لوگ کتنے اس میں حق میں ہیں یا خالی ایک اطلاع تو نہیں ہے۔ تو میں ان آیات کو کوئی بھی ایک آیت ہو جس کو سمجھتی ہوں آپ تک پہنچاتی ہوں تو پہلے اس کو مختلف تفسیروں میں دیکھتی ہوں، اور تفسیریں بھی ان لوگوں کی جو کہ جن کا ایک نام ہے، بزرگ ہستیاں ہیں، اور پھر جو قریب ترین مجھے اس سے نتیجہ ملتا ہے اور پھر اپنے دماغ سے بھی انالیسس کرتی ہوں، تب میں انشاءاللہ اس بات کو آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اب اس آیت میں کتاب کا علم، اس کو دیکھنے کے لیے کیونکہ جو میں تفسیروں کو پڑھتی ہوں ان سب میں میں نے اس صورت کو، اس آیت کو دیکھا۔ صرف ایک تفسیر جو بہت پرانی ہے، قدیم ہے اور آپ بھی واقف ہوں گے، تفسیر ابن کثیر، اس میں ذکر ہے کہ جو شخص وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، یا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یا ان کا نام آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے بتایا جا رہا ہے، تو لیکن جو مین بات اس میں بتائی گئی کہ وہ علم کون سا تھا اور وہ آیت کون سی پڑھی گئی، وہ مجھے وہاں سے حاصل ہو گئی۔ تو اب خیر میں جانتی پہلے بھی تھی، پہلے بھی اس کو جانتی تھی، لیکن آج میں نے سوچا کہ میں اسے باقاعدہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں تو ان تک بھی اس کو پہنچاؤں۔ تو وہ آیت مبارکہ یہ ہے، یا ذوالجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت ای اوتینی بی عرشہا۔ اب یہ تو ہو گیا ذکر جو ہمیں مطلب آیت ملی کہ وہ کتاب کے علم میں سے کیا پڑھا گیا، اور یقیناً جو بھی وہ حضرت تھے انہوں نے اس کا ورد کیا ہوگا، اس کا چلا کیا ہوگا، اس کی تعداد پوری کی ہوگی، اور اللہ کے ہر نام میں برکت ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کہا کہ اے فلاں تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو
اور مانگو اپنے رب سے اس نام کے ساتھ، اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اب یہی ذکر ہم نے اب پڑھا ہے کہ انہوں نے بھی، وہ بھی ذکر کر رہے تھے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اس نام کی برکت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ برکت ہی برکت ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے اور اللہ کا نام لیجیے، صبح کا وقت ہے، تہجد پڑھیے، اللہ کا نام لیجیے، پھر آگے فجر ہو جائے گی، نماز تک کوئی تسبیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے خیر و برکت لائے، خیر و عافیت لائے۔ یہ آنے والا دن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کل سے زیادہ بہتر اچھا گزار سکیں، نماز کو ادا کر سکیں، اللہ کے آگے حاضر ہو سکیں، اور جو سجدے میں جا کے اپنا جو ہماری پیشانی ہے اپنے رب کے قدموں میں رکھیں، اسے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و عافیت رکھے۔ فی امان اللہ۔ اسپریچول کمیونیکیشنز۔ توڑے گا وہ شخص یہ ظالم جمود کو، جس کو خدا کے گھر کا نیا راستہ ملا، نیا راستہ ملا، نیا راستہ ملا۔ اسپریچول کمیونیکیشن۔